متا شل رحمت و وسن دیوران توجہ استاد توتے سو سلام معزز حاضرین ساتھی پرگڑی جی مردم خیز مٹی کیترائی مریادار انمول ہیرا پر جن پانچے محنت خدمت کے سچائی سا سماج کے سونا تعمیری رکنائن سدس علمی ادبی محنت سا نئے نسل کے علم شعور دین لائے اور ارپڑ والے جذبے سا جدو جہد کرے رہے آئین ایڑن عملہ کردارن میں ممتاز تعلیمی ماہر عظیم اسکالر محترم سائیں حافظ شہاب الدین ہنڈر صاحب ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ایلیمنٹری سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن سکر ریجن سکر سدائی سرے فیلسطائن ایسائی جو خدمتن کے بیان کرنی ہے جی زد کے دیو دکھا جے لطیف سائیں ایڑن عظیم شخصیت اللہ فرمائے آئے مانو سب نسوڑا تکی سب نہنج کئی مانو منج اچے پوئے پہار جی تمہاں جی زوردار تاڑی جی برکہ میں عظیم اسکالر محترم سائیں حافظ شہاب الدین ہنڈر صاحب ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جزاکم اللہ محمد و نصلی علی رسول کریم ہمارے نہایت ہی قابل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری سیکنڈری ہائر سیکنڈری سکر حاجی عبدالعزیز کلوڑو صاحب بہت ہی انرجیٹک ٹی او مسٹر جاوید حمید قریشی صاحب اور ایک ویژنری لیڈر میں کہوں گا حافظ لال محمد تنیو کو جو تعمیر نو میں تھوڑی بہت حافظ وحید اللہ صاحب کی وہ آسیس اس میں سے مجھے آتی ہے اور محمد رمضان مری صاحب ہیڈ ماسٹر اور پرائمری سیکشن کے انچارج نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا اور اساتذہ کرام پیارے بچوں آپ کے اسکول میں آج سیرت نبی کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا تھا 9:30 بجے تھوڑا سا ہم لیٹ آئے جس وجہ سے بچوں کو گرمی برداشت کرنی پڑی ہوگی اساتذہ کرام کو بھی کیونکہ کسی ایک جگہ بیٹھنا بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے اس حوالے سے میں معذرت کروں گا کیونکہ ہم تھوڑا سا سب لیٹ آئے حضور علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے سے یہ تقریبات شروع ہوئی ہیں میں نے تو اس وقت جو ہمارے پروگرام ہوئے تھے ابھی ایک مقابلہ ہے ریجن لیول پہ جس میں ہمیں اسپانسرشپ کی ہے ہمارے جو مہرا بک اسٹور والے بڑے مشہور شخصیتیں ہیں وہ کرتی رہتی ہیں اور اس دفعہ انہوں نے اچھا خاصا انعام بھی رکھا ہے شاید یہاں کے بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے یا نہیں یا اس حوالے سے تیاری کر رہے ہیں یا نہیں لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہم 24 گھنٹے روزانہ بولیں 12 مہینے پورے بولیں پوری زندگی بولیں بھی کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر اتنا بلند کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو کتنا بلند کیا گیا ہے کتنا اس کا ذکر کتنا اس کا مقام ہے بس جو ہمارا قد کاٹ ہے ہم اسی حساب سے تعریف کرتے رہتے ہیں اور یہ تعریف اللہ کا حکم بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان پہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تم بھی ایمان والو اس پہ صلاۃ و سلام بھیجو کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کا جو مقام ہے وہ ہمارے صلاۃ و سلام بھیجنے سے بلند نہیں ہوتا ہے وہ تو بلند مقام پہ پہلے سے ہی پہنچے ہوتے ہیں ہم جب صلاۃ و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مقام بلند ہوتا ہے ہمارے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا جو روحانی ایک تسلسل بھی ہے جو اولیاء کرام کے ذریعے جو اللہ کے پیارے برگزیدہ بندوں کے ذریعے جاری و ساری ہے اس میں سے بھی حصہ ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو زیادہ ضرورت پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت قریب رکھتا ہے اور دنیاوی یا دینی اخروی سارے معاملات مسائل ان کے حل ہو جاتے ہیں اور کوئی دعا نہ مانگے صرف ضرورت پڑتا ہی رہے تو
تو ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں آج پروگرام تھا. ہمارے بچوں نے تقاریر کی اور نعتیں پیش کی اور تلاوت کلام پاک کی ہوگی ضرور، وہ ابھی ہوئی نہیں کیونکہ یہ مقابلہ تو پہلے ہوا تھا. اب صرف ایک سیمپل کے طور پہ شاید بچے آ رہے تھے اور محسوس بھی ہو رہا تھا کہ بچے تھکے ہوئے بھی تھے اور جلدی جلدی، کیونکہ جو مقابلے کا جوہر ہوتا ہے نا وہ مر جاتا ہے نا مقابلے کے بعد. اور ہمارے بچے جب تقریر کرتے، میں نے ایک تقریر پہ تھوڑا سا دھیان دیا کہ ان کو تھوڑا سا یہ سینس ضرور جو ہمارے اساتذہ کرام تقریر پہ ہوتے ہیں ڈیپوٹ، کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس تقریب میں کون کون آئے گا. جس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مخاطب ہو کے کہا کہ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب. تو تقریر کا فن یہ ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون آیا ہے. تو ان کو یا پھر مبہم انداز میں ان کو اس طرح کے الفاظ سکھائے جائیں کہ فرض کریں کہ اگر ان کا کانفیڈنس اس لیول کا نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، تو پھر جنرل ٹرمز ان کو کچھ اس طرح کے سمجھائے اور سکھائے جائیں، کیونکہ یہ ہم سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے. میں اسی وجہ سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، خالی صرف آپ لوگوں کو میں داد دوں جیسے نعتیں ہو رہی ہیں یا حمد ہو رہا ہے، بھائی اس میں کوئی کمی سیکھی رہ گئی ہے تو خالی صرف ہم تالیاں بجائیں نہیں، اس میں اور نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے ردم کو، آواز کو، یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس تو شاعری موجود ہے سندھی میں، اردو میں. جو ہم شاعری پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ایسے پڑھا رہے ہوتے ہیں جیسے نثر پڑھا رہے ہیں. بھائی اس کا سر چیک کرو کہ کون سے سر میں شاعر نے